بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز آپ اسلامک دنیا چینل کو لائک کیجیے، فالو کیجیے اور سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ امام مالک بن انس اور عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں ہشام نے اپنے والد عروہ سے حدیث سنائی۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے قیام فرمایا اور بہت ہی لمبا قیام کیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا۔ پھر آپ نے سر اٹھایا تو انتہائی طویل قیام کیا اور وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوبارہ رکوع کیا تو بہت لمبا رکوع کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے کیے، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور قیام کو لمبا کیا، وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور رکوع کو لمبا کیا اور وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور قیام کیا تو بہت لمبا قیام کیا جبکہ وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع کیا تو انتہائی طویل رکوع کیا لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر سجدے کیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر پلٹے تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ نے لوگوں سے خطاب فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو تو اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نہیں جو اس بات پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت رکھنے والا ہو کہ اس کا بندہ یا اس کی باندی زنا کرے۔ اے امت محمد، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر تم ان باتوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم بہت زیادہ رو اور بہت کم ہنسو۔ دیکھو، کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ اور امام مالک کی روایت میں ہے، یقیناً سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2089۔ ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے اسی سند کے ساتھ سابقہ حدیث کے مانند روایت کی اور اس میں یہ اضافہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما بعد، یعنی حمد و صلات کے بعد بلا شبہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ اور یہ بھی اضافہ کیا، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پیغام اچھی طرح پہنچا دیا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 2090۔ حرملہ بن یحییٰ نے مجھے حدیث بیان کی، کہا، مجھے ابن وہب نے یونس سے خبر دی، نیز ابو طاہر اور محمد بن سلمہ مرادی نے کہا، ابن وہب نے یونس سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا، مجھے عروہ بن زبیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر مسجد میں تشریف لے گئے۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور تکبیر کہی اور لوگ آپ کے پیچھے سب بستہ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قرات فرمائی، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا اور ایک لمبا رکوع کیا۔ پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا۔ پھر آپ نے قیام کیا اور ایک طویل قرات کی، یہ پہلی قرات سے کچھ کم تھی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر طویل رکوع کیا، یہ پہلے رکوع سے کچھ کم تھا۔ پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، پھر سجدہ کیا۔ اور ابو طاہر نے ثم سجدہ، یعنی پھر آپ نے سجدہ کیا کے الفاظ نہیں کہے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا، حتیٰ کہ 4 رکوع اور 4 سجدے مکمل کیے اور آپ کے سلام پھیرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی ایسی ثنا بیان کی جو اس کے شایان نشان تھی۔ پھر فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے۔ جب تم انہیں گرہن میں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، اور نماز پڑھتے رہو
یہاں تک کہ اللہ تمہارے لیے کشادگی کر دے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنی اس جگہ پر ہوتے ہوئے ہر وہ چیز دیکھ لی جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، حتیٰ کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں جنت کا ایک گچھا لینا چاہتا ہوں اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا تھا کہ میں قدم آگے بڑھا رہا ہوں۔ اور محمد بن سلمہ مرادی نے آگے بڑھ رہا ہوں کہا، اور میں نے جہنم بھی دیکھی، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ریزہ ریزہ کر رہا تھا، یہ اس وقت جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے ہٹا۔ اور میں نے جہنم میں عمر بن لحی کو دیکھا جس نے سب سے پہلے بتوں کی نظر کی اونٹنیاں چھوڑی۔ ابو طاہر کی روایت نماز کی طرف لبکوں پر ختم ہو گئی، انہوں نے بعد والا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2091۔ ابو عمرو اوزاعی اور ان کے علاوہ دوسرے راوی دونوں میں سے ہر ایک نے کہا، میں نے ابن شہاب زہری سے سنا، وہ عروہ سے، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے یہ اعلان کرنے والا یعنی ایک شخص بھیجا کہ نماز جمع کرنے والی ہے۔ اس پر لوگ جمع ہو گئے، اب آگے بڑھے، تکبیر تحریمہ کہی اور 4 رکوعوں اور 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2092۔ عبد الرحمن بن نامر نے خبر دی کہ انہوں نے ابن شہاب سے سنا، وہ عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دے رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخسوف یعنی چاند یا سورج گرہن کی نماز میں بلند آواز سے قرات کی اور 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کر کے نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2093۔ عبد الرحمن بن نامر نے ہی کہا، زہری نے کہا، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے 2 رکعتوں میں 4 رکوع اور 4 سجدے کیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2094۔ محمد بن ولید زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا، کثیر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حدیث بیان کرتے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سورج گرہن والے دن کی نماز اسی طرح بیان کرتے تھے جس طرح عروہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2095۔ ابن جریج نے کہا، میں نے عطا بن ابی رباح کو کہتے ہوئے سنا، میں نے عبید بن عمیر سے سنا، کہہ رہے تھے، مجھ سے اس شخصیت نے حدیث بیان کی جنہیں میں سچا سمجھتا ہوں۔ عطا نے کہا، میرا خیال ہے کہ ان کی مراد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سورج کو گرہن لگ گیا تو آپ نے بڑا پرمشقت قیام کیا، سیدھے کھڑے ہوتے، پھر رکوع میں چلے جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر رکوع کرتے، پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع کرتے، 2 رکعتیں، 3 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ پڑھی، پھر آپ نے سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد جب رکوع کرتے اور جب سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، سورج اور چاند نہ کسی کی موت پر بے نور ہوتے ہیں اور نہ ہی کسی کی زندگی پر، بلکہ وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے، جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو حتیٰ کہ وہ روشن ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2096۔ قتادہ نے عطا بن ابی رباح سے، انہوں نے عبید بن عمیر سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسوف میں 6 رکوعوں اور 4 سجدوں پر مشتمل نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2097۔ سلیمان بن بلال نے یحییٰ بن سعید سے اور انہوں نے عمرہ سے روایت کی کہ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مانگنے کے لیے آئی، اس نے آ کر کہا، اللہ آپ کو عذاب قبر سے پناہ دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ عمرہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صبح کسی سواری پر سوار ہو کر نکلے تو سورج کو گرہن لگ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا میں بھی عورتوں کے ساتھ حجروں کے درمیان سے نکل کر مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر نماز پڑھنے کی اس جگہ پر آئے جہاں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر آپ نے لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے چھوٹا تھا، اور پھر رکوع سے سر اٹھایا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر نماز سے فراغت کے بعد آپ نے فرمایا میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم قبروں میں دجال کی آزمائش کی طرح آزمائش میں ڈالے جاؤ گے۔ عمرہ نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2098۔ عبد الوہاب اور سفیان نے یحییٰ بن سعید سے اسی سند کے ساتھ سلیمان بن بلال کے حدیث کے ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2099۔ اسماعیل بن الیہ نے ہشام دستوائی سے روایت کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو زبیر نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک انتہائی گرم دن سورج کو گرہن لگ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ نے اتنا لمبا قیام کیا کہ کچھ لوگ گرنے لگے، پھر آپ نے رکوع کیا اور اسے لمبا کیا، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکوع کیا اور لمبا کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا اور اس قیام کو لمبا کیا، پھر 2 سجدے کیے، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھے اور اسی طرح کیا۔ اس طرح 4 رکوع اور 4 سجدے ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ مجھ پر ہر وہ چیز یعنی حشر نشر، پل صراط، جنت اور دوزخ جس میں سے تم گزرو گے پیش کی گئی۔ میرے سامنے جنت پیش کی گئی، حتیٰ کہ اگر میں اس میں سے ایک گچھے کو لینا چاہتا تو اسے پکڑ لیتا، یا آپ نے یوں فرمایا میں نے گچھا لینا چاہا تو میرا ہاتھ اس تک نہ پہنچا، اور میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے معاملے میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ اس نے اسے باندھ دیا، نہ اسے کچھ کھلایا پلایا، نہ اسے چھوڑا ہی کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار پرندے وغیرہ کھا لیتی۔ اور میں نے ابو سمامہ عمر بن عامر بن مالک جس کا لقب لحی تھا اور خزاع اس کی اولاد میں سے تھا کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ سورج اور چاند کسی عظیم شخصیت کی موت پر ہی بے نور ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں جو وہ تمہیں دکھاتا ہے۔ جب انہیں گرہن لگے تو اس وقت تک نماز پڑھتے رہو کہ وہ گرہن چھٹ جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2100۔ عبد الملک بن صباح نے ہشام دستوائی سے اسی سند کے ساتھ اسی سابقہ حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر انہوں نے کہا آپ نے فرمایا میں نے آگ میں بلاد حمیر کے رہنے والی ایک سیاہ لمبی عورت دیکھی، اور انہوں نے من بنی اسرائیل یعنی بنی اسرائیل کی کے الفاظ نہیں کہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2101۔